اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاس عہد، یہ وہ موضوع ہے جو قرآن میں جا بجا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین، دین بہت ساری تعلیمات کا مجموعہ ہے، لیکن دین کے بعض افکار اور تعلیمات ایسی ہیں جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے چوٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن مجید میں انہی کو سب سے نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے، اور اپنی گہرائی کے لحاظ سے وہ اتنی گہری ہیں کہ انسانی کردار اور معاشرے کی پوری عمارت انہی کے اوپر قائم ہے۔ یہ تعلیمات کچھ زیادہ بھی نہیں ہیں۔ حق پرستی اور حق کے اوپر استقامت، سچائی اور وفائے عہد، عدل اور احسان اور رحم دلی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دین کے جتنے بھی تفصیلی احکام ہیں اور ان کی بنیاد انہی صفات کے اوپر قائم ہے۔ دین کی عمارت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی چیز کو سب سے بڑھ کر وزن دیا جائے گا تو وہ انہی کو دیا جائے گا۔ قرآن مجید سب سے پہلے اس عہد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ عہد ازلی کہلاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ساری مخلوق سے یہ پوچھا، الست بربکم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہمارا جواب قالوا بلا، ہاں، گویا لوگوں نے کہا اللہ ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ ہم نے اس بات کو مان لیا کہ وہی ہمارا مالک، حاکم، آقا اور رب ہے۔ وہی ہماری ساری عبودیت، بندگی، پوجا، پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری کی واحد مستحق ذات ہے۔ بلا کے لفظ میں یہ پورا عہد آ گیا۔ ممکن ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ ہم کو تو یہ عہد کرنا یاد نہیں ہے اور ہمارے حافظے میں کہیں محفوظ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس قسم کا عہد اپنے رب سے باندھا ہے۔ عہد دراصل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ عہد جو زبان سے قول و قرار اور لکھ پڑھ کے ہوا کرتا ہے، اور ایک وہ عہد جو معاملے اور تعلق کی نوعیت کے اندر مستور ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو تقرری کا پروانہ نہ بھی ملے اور وہ کام پہ جانا شروع کر دے اور مہینہ ختم ہونے پہ تنخواہ وصول کر لے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دراصل اس نے ملازمت اختیار کر لی، لہٰذا اب کچھ لکھنے پڑھنے یا زبانی اقرار کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کی بنائی ہوئی چھت کے نیچے رہتا ہے، اس کے بنائے ہوئے فرش کے اوپر سوتا اور چلتا پھرتا ہے، اس کی اگائی ہوئی کھیتی سے رزق پاتا اور پیٹ بھرتا ہے، اور اس کی بیوی آنکھوں سے دیکھتا اور کانوں سے سنتا ہے، اور اس کی ربویت سے اتنا بھرپور حصہ وصول کر رہا ہے، وہ دراصل خود بخود اس عہد کے اندر بند گیا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں عبودیت کی دعوت دی تو اسی واسطے سے دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، لہٰذا اب کسی دلیل، معاہدے یا زبانی اقرار کی ضرورت نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ایمان خود ایک عہد ہے۔ ایمان دراصل کسی مابعد طبعی حقیقت کے اقرار کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید کا پورا بیان ان معنوں میں نہیں ہے کہ یہ کسی فلسفیانہ منطقی عقیدے کو قبول کرنے کی دعوت ہے۔ یہ بہت اہم جملے ہیں، آپ ان کو بیٹھ کے سوچئے گا کہ قرآن جو ہے وہ کسی فلسفیانہ منطقی عقیدے کو قبول کرنے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ جب قرآن مجید ایمان کی دعوت دیتا ہے تو وہ پوری شدت اور قوت کے ساتھ انسان کی پوری زندگی طلب کا ہے، اسے پکارتا ہے، اسے ایک معاہدے کے اندر اپنے رب کے ساتھ باندھ دیتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اسی بات کو ایک دوسرے مقام پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے اور کھول کے بیان فرمایا، اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا،
یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس آیت میں خاص طور پہ جس نعمت ہدایت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس میثاق کو اور اس عہد کو یاد کرو جب تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہاں پہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ کہا ہو کہ سمینا و اطعنا، مگر جو شخص اپنے دامن میں ایمان کی دولت رکھتا ہوگا، اپنے پاس اللہ کی کتاب رکھتا ہوگا اور اس بات کا اقرار کرتا ہو کہ یہ اللہ کی خطاب ہے، اس پر خود بخود سمینا و اطعنا کا عہد لازم ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے جس طرح کوئی شہری کسی ملک میں رہتا ہو اور وہ کہے کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے پیدائش سے لے کے آج تک کبھی اس بات کا اقرار کیا ہو کہ ملکی قوانین کی پابندی کروں گا، یا کبھی لکھ پڑھ کر یہ عہد کیا ہو کہ قانون کی پابندی کروں گا، لیکن اس ملک میں اس کا رہنا اس بات کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ملکی قوانین کی پابندی کرے گا۔ وہ ٹریفک قوانین سے لے کے ہر طرح کے قانون کا پابند ہوگا، بغیر کسی معاہدے کے وہ اس معاہدے کے اندر بندھا ہوا ہے۔ اسی لحاظ سے انسان ربوت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ملک میں رہتا ہے، اس کی وسیع اور عریض کائنات کا شہری ہے، اس لیے لازمی ہے کائنات کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کرے۔ ایمان اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت مجھے دی ہے، اپنے رسول کو میری طرف بھیجا ہے۔ کتاب یعنی قرآن کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرتے ہی خود بخود سمینا و اطعنا کے عہد میں بن جاتا ہے۔ اگر کسی فرمان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ الملک السماوات والارض کا فرمان ہے، تو اس بات کو مان لینا ہی خود اس بات کا منطقی تقاضا ہے کہ اس کو دل لگا کے سنا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو دل سے مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے آدمی چلے۔ دراصل اس لحاظ سے ایمان بھی ایک عہد ہے۔ ایمان کے حوالے سے ایک عہد اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اکیلا نہیں پیدا کیا بلکہ ایک امت کے اندر شامل کیا، اور اس امت کے سپرد اس نے ایک مشن کیا، اور وہ مشن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا، اور اس طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ گویا جو آدمی اپنے آپ کو اس امت مسلمہ کے اندر شمار کرتا ہے وہ خود بخود اس مشن اور عہد کو پورا کرنے کے عہد کے اندر بن جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کا ذکر کیا ہے کہ ایمان میثاق ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، سورہ مائدہ کی آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ وہاں اس نے امت مسلمہ کے مشن کا ذکر بھی کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پہ قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ یہ دونوں آیت برابر برابر اس لیے ذکر ہوئی ہیں کہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سمینا و اطعنا عہد کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کے سپرد اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے۔ اس کو ادا کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو، اس کو پورا کرے اور اس عہد کی پابندی کرے۔ یہ تو وہ عہد ہے جو انسان اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ عہد کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو انسان اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ وہ چیزیں جو انسان خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے، ان میں یہ عہد بھی ہے جو بندے نے ایمان کے واسطے سے اپنے رب سے باندھا ہے۔ اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک معاہدے اور عہد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ انسان نے اپنے نفس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے کہ میں تیرا مالک نہیں ہوں بلکہ تیرا مالک وہ ہے، اور اب میں اس کے ساتھ بندگی کے عہد کے اندر بن گیا، سمینا و اطعنا کے عہد میں بن گیا ہوں، اور شہادت حق ادا کرنے کی ذمہ داری کے عہد کے اندر
बंध गया हूं वो दरअसल उसी अहद की तजदीद में है। और इसीलिए मोमिनों की ये जिम्मेदारी लगाई गई कि वो अल्लाह पाक के कुरान के मुताले के जरिए याद करें और दुनिया को उस अहद की याद दहानी की तरफ मुतवज्जे करें। ये वो सारे अहद हैं कि जो इंसान अपने ऊपर आयद करता है, और इन सब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी। अहद की तीसरी किस्म वो है जो इंसान और इंसान के दरमियान होता है। इंसान दूसरे इंसान से जो भी वादा करे उसको पूरा करना लाजमी और जरूरी है। एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ किए गए हर वादे की पाबंदी जरूरी और लाजमी है। दरअसल अहद दीन की बुनियादी इक़दार और बुनियादी अहकाम में से है, मगर कुरान मजीद ने जब शुरू में उंगली रखी फिस्क के हवाले से तो 3 चीजों पे रखी। यक़तऊना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही, यानी अल्लाह के नजदीक फिस्क की तारीफ जो है बकरा की आयत में, उसमें पहली फिस्क की तारीफ क्या है? यक़तऊना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही, यानी वो लोग जो अल्लाह के अहद को पुख्ता बांध देने के बाद तोड़ देते हैं। और दूसरी फिस्क की तारीफ क्या है? वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, यानी जिन जिन रिश्तों को, ताल्लुकात को, रवाबित को, हुकूक को अल्लाह ताला ने जोड़ के रखने का हुक्म दिया है उनको काटते हैं। वयुफ्सिदूना फिल अर्ज़, और अल्लाह की जमीन में फसाद मचाते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की किताब से हिदायत हासिल नहीं करते। अल्लाह ताला ने फिस्क की और फासिक की तारीफ नुमाया करके इस आयत में वाज़े करी है। और इस तारीफ को पढ़ते हुए हम सोचें कि क्या हमारी निगाह में भी क्या फिस्क के ये पैमाने इतनी ही अहम है और हमारी इन पे तवज्जो है जितनी अल्लाह ताला इसको नुमाया कर रहे हैं? कि अल्लाह के यहाँ फिस्क की तारीफ में पहला अमल क्या है कि अल्लाह से इंसान वादा करे और उसको तोड़ दे। आप देखिए ना, ये जो हम रोज अल्लाह से वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, ये क्या है? अल्लाह से एक फिर दुआए कुनूत की सूरत में अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत, अल्लाह हम तुझसे, अल्लाह हमें हिदायत दे दे, अल्लाह हम तुझसे अहद करते। पूरा दुआए कुनूत का तर्जुमा उठा के पढ़िए। ये रोज का अहद हम नमाज की सूरत में, दुआए कुनूत की सूरत में अल्लाह से बांधते हैं और फिर क्या करते हैं हम खुद सोच सकते हैं। और ये किस दर्जे की अल्लाह के नजदीक बुराई है कि अल्लाह ने इसको फिस्क में शुमार करा। और जब अल्लाह से इंसान अपने अहद को तोड़ता है तो फौरन अगला नतीजा क्या होता है कि जिन रिश्तों को और ताल्लुकात को और हुकूक को अल्लाह ताला ने जोड़ के रखने का हुक्म दिया है उनको वो काटते हैं। इससे क्या बात वाज़ेह हुई कि ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी फरमाई है कि जो लोग अल्लाह को भुला देते हैं अल्लाह उनसे उनका अपना आपा भुलवा देता है। यानी ये बात जहन में रखिएगा, जब इंसान अल्लाह के से अपने वादों को भूलता है तो फिर मखलूक के साथ जो उसके हुकूक और रवाबित और वो बनते हैं फिर वो उनमें भी डंडियां मार रहा होता है। तो दूसरा अल्लाह ताला ने यहाँ पे फिस्क की तारीफ क्या बयान फरमाई कि जिन रिश्तों को, ताल्लुकात को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उनको काटते हैं। अब हमने जितनी अभी तक बात सुनी वो अहद शिकनी के अहमियत के हवाले से थी। जाहिर है जब ये दीन की बुनियादों में शामिल है तो इन बुनियादों को कमजोर करने की सजा भी उतनी ही सख्त बनती है। अहद शिकनी वो अमल है जिसे कुरान मजीद ने एक जगह नहीं बल्कि कई जगह खोल के बयान किया है। खास तौर पे उसने ये फरमाया कि वो मिल्लत और वो कौम जो अल्लाह ताला के साथ वही की इमानत के रिश्ते से एक अहद और मुआहदे के अंदर बंधी हो, उसकी सारी खराबियों की जड़ नक्स मीसाक है। चुनाचे उसने मुसलमानों के सामने शुरू ही में एक ऐसी कौम की दास्तान पेश की जिसका सबसे बड़ा जुर्म ही बदअहदी था। जहन में लाइए, सूरह बकरा के शुरू के 2 रुकू छोड़ के पूरे 15 रुकू अल्लाह ताला ने उस कौम की दास्तान बयान करी है जिसका सबसे बड़ा जुर्म बदअहदी था। उनको उसने फासिक इसलिए नहीं कहा कि वो छोटी छोटी चीजों पे अमल नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कहा कि वो अल्लाह ताला से बदअहदी के जुर्म के मुंतकिब हुए थे। सूरह माइदा की आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फिर ये उनका अपने अहद को तोड़ डालना था जिसकी वजह से हमने इनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया और उनके दिल सख्त कर दिए।
میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں تھوڑی دیر ہم رک کے ذرا سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامت ہے، عذاب کی علامت ہے، لعنت کے معنی اپنی رحمت سے، یعنی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دلوں کا سخت ہو جانا اللہ کی لعنت، اور یہ لعنت کے معنی کیا ہے؟ رحمت سے دور پھینک دیا جانا، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ میں جب یہ جملے قرآن میں پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ اللہ کی لعنت صرف یہود و نصارہ کے لیے تھی؟ کیا ان کے دل کلام الہی سننے کے بعد سخت ہوئے تھے؟ یہ آیتیں کیا ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی طرف متوجہ نہیں کر رہے کہ کیا ہم بچپن سے قرآن پڑھتے نہیں آ رہے؟ جتنا علم القرآن آج کی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جتنے فلسفیانہ باتیں اور جتنی علم کی گہرائیوں کے دعوے آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، شاید پہلے کبھی نہ پائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ نہ فرد کی حالت بدلتی ہے، نہ قوم کی حالت بدلتی ہے، نہ معاشرے بدلتے ہیں؟ کہیں اس کی اصل وجہ جو قرآن بتا رہا ہے کہ دلوں کا سخت ہونا، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اور آپ، ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے ہماری کوتاہیاں کیا ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہماری برائیاں کیا ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں؟ کیا یہ وہ رویہ نہیں ہے جس کو قرآن نے بار بار بیان فرمایا؟ لیکن جب دل اس کلام الہی سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور ان جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا بھی نا کہ کوئی تو پتھر ایسا ہوتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سے، حالانکہ پتھروں میں کوئی ایسا ہے جو خدا کے خوف سے لرز کے گر جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ آیتیں قرآن میں آئیں اور یہ جائزہ ہم اپنا لیں تو یہ بات غور طلب ہے۔ آج اگر امت مسلمہ کی حالت پہ غور کیا جائے تو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ سینکڑوں قرآن مجید کے درس ہوتے ہیں، صبح شام مسلمان ممالک کے اندر لوگ واز کہتے ہیں، رمضان میں کھڑے ہو کر لوگ پورا قرآن مجید سنتے ہیں، دین کا علم، دین پہ واز، دین کے اوپر کتابیں، دین کے اوپر تقریروں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں، نہ دل خوف خدا سے لرزتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ملت کی حالت ہی بدلتی ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ اب نہ کتاب ان پہ اثر کرتی ہے، نہ واز اور نصیحت کا کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ہدایت، غرض کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔ غور کرا آپ نے؟ فرد کا معاملہ آخرت کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن قوموں اور جماعتوں کا معاملہ دنیا کے اندر ہے، ان کی جزا بھی دنیا میں اور ان کی سزا بھی۔ اگر قومیں اور جماعتیں اور امتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی پہ کمر باندھ لیں یا بدعہدی کریں تو اس کی سزا ان کو اس دنیا کے اندر مل کے رہتی ہے، وہ زوال کی طرف جاتی ہیں، مصیبتوں کا انہیں سامنا ہوتا ہے اور ذلت ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پہ مسلط ہو گئی۔ یہ ساری کی ساری سزائیں اس دنیا میں ملتی ہیں، اس کے مقابلے میں جو اس عہد کو پورا کریں ان قوموں اور جماعتوں کو بھی ان کا اجر یہی ملتا ہے۔ جو ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں ان پہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر وہ دین کا کام کریں تو ان پر آسمانوں سے بھی رزق برستا ہے اور زمین سے بھی ابلتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر اہل کتاب ان کتابوں کو قائم کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اس نے دنیا کے اندر دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ قوموں، جماعتوں اور تہذیبوں سے وابستہ ہے۔ اس لحاظ سے ایک طرف تو بحیثیت فرد کے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عہد جو عہد ابدیت ہے اور وہ عہد جو عہد ایمان ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں گے، اور وہ عہد جو ہم نے اقامت دین اور شہادت حق کے مقصد سے متعلق ہونے پر خاص طور پر اپنے اوپر عائد کیا ہے، اور وہ عہد
جو ہم روز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟ جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں جن کا ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فرصت دے تو ہم کام کریں گے، مال دے گا تو ہم خرچ کریں گے، فراغت دے گا تو پھر ہم اللہ کے دین میں آگے بڑھیں گے، مگر ان میں سے کتنے وعدے ہیں کہ جو ہم پورے کرتے ہیں؟ خیال رہے کہ عہد نہ پورا کرنے کا کتنا سخت وبال ہے۔ معزز سامعین، عہد کا معاملہ بہت واضح ہے، پورا دین اس سے عبارت ہے، پوری زندگی اس پہ قائم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی کا ارشاد، لا دینا لمن لا عہد لہو، جس نے عہد کا پاس نہ کیا اس کا کوئی دین نہیں۔ اس لحاظ سے بحیثیت فرد اور بحیثیت ملت اور قوم ہر جگہ ہر شخص عہد میں بندھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ۔